امین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائی حضرت سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا، اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، فرمایا کہ آپ اور آپ کا بھائی دونوں جاؤ میری آیتیں لے کر، میرے معجزات لے کر۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، دونوں فرعون کی طرف جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو چکا ہے، فرعون بدماش ہو چکا ہے۔ فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، تم دونوں جا کر اس سے نرم لہجے میں بات کرنا۔ کس لہجے میں بات کرنا؟ نرم لہجے میں بات کرنا، اسے سمجھانے کے لیے۔ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین بابا فرید الدین رحمہ اللہ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ فرعون جو ہے یہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، یہ کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو ماتے رب تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو انہیں فرمایا کہ اس سے بات نرم لہجے میں کرنی ہے۔ پہلی بات چونکہ اسے دعوت حق دینی ہے تو بات نرم لہجے میں کرنی ہے، کوئی سختی والا معاملہ نہ کرنا اس سے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بڑا رب کہے، رب تعالیٰ نبی بھیجے تو انہیں فرمایا کہ نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ تو جو بندہ مومن سر سجدے میں رکھ کر ناک پاؤں اور ماتھا اپنا برابر کر کے یہ کہے روزانہ کئی بار آ کر، ہر سجدے میں 3 بار کہے سبحان ربی اعلیٰ، میرا رب اعلیٰ ہے، تو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کیسے سخت بات فرمائے گا، ہیں جی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی جی آپ دونوں جاؤ، فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، تاکہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے، سیدھی راہ پر آ جائے۔ تو دونوں نے پتہ کیا کہا رب کی بارگاہ میں؟ قالا ربنا، دونوں عرض گزار ہوئے ہمارے رب، اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے ساتھ سرکشی کرے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب کے نبی ہیں، وہ دعوت حق دینے میں ڈرے کیسے؟ یہ خوف لائق ہوئے نا انہیں کہ وہ سرکشی کرے گا، او یفرط علینا، وہ زیادتی کرے ہمارے ساتھ یا وہ سرکشی سے پیش آئے۔ تو رب کے نبی ہیں، انہوں نے یہ بات کیسے کر دی؟ تو یہ ذہن میں رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جو ہیں، انہوں نے جو یہ کہا رب کی بارگاہ میں مولا وہ ہمارے ساتھ سرکشی کرے گا یا ہم پر ہمارے ساتھ زیادتی کرے، مطلب یہ تھا کہ مولا تیرا حکم لے کے جا رہے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ تیرا حکم پہنچانے سے پہلے ہمیں شہید ہی کر دے وہ ہیں، پھر تیرا حکم پہنچنے سے رہ ہی جائے۔ انہیں ڈر اپنی جان کا نہیں تھا، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے نہ پہنچنے کا تھا۔ انہیں یہ خوف لائق ہوا کہ ہی مالک کا حکم ہی پورا نہ ہو اور وہ ہمیں قتل ہی کر دے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اس لیے مجاہد فی سبیل اللہ جو ہے نا، جہاد کرنے والا، وہ اپنے ساتھ جو محافظ رکھتا ہے وہ بھی اس لیے نہیں رکھتا کہ میں شہید نہ ہو جاؤں، شہادت تو اس کی تمنا ہے، شہادت کے لیے تو رات دن دعا کرتا ہے۔ ہاں، دائی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ سیکورٹی گارڈ رکھے۔ دعوت دینے والا جو ہے ایک طرف اپنے آپ کو دائی کہے پھر سیکورٹی گارڈ رکھے پھرے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اچھی موت مر جاؤں۔ نماز پڑھ رہا ہے تو اوپر پولیس والا پستول لے کے کھڑا ہے کہ حضرت صاحب باری نہ جائے نماز پڑھتے ہوئے، بھائی کہیں تو اسے رہنے دو یار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، کوئی محافظ رکھ لیں۔ میں کیوں؟ انہوں نے کہا یہ خطرہ ہے آپ کو کوئی شہید ہی نہ کر دے۔ تو میں پھر محافظ، انہوں نے کہا ان کی اللہ حفاظت کرے گا، اور میں ان کی اللہ کرتا ہے میری نہیں کرے گا، ان کی اللہ کرے گا میری نہیں کرے گا جی، اللہ اکبر۔ تو
دائی جو ہے نا وہ مجاہد جو ہے وہ بھی اگر اپنے پاس محافظ رکھتا ہے اپنے ساتھ تو صرف اس نیت سے رکھے کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کا کام کر رہا ہوں، کہیں یہ نہ ہو کہ اس کام کرنے سے پہلے مجھے کو گزار دے یہاں سے، ٹھیک ہے جی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں دونوں جب پہنچے اس کے پاس، تو بات مختصر کرتا ہوں، مباحثہ ہو گیا جی، انہوں نے جادوگر بلا لیے۔ اب ہوا کیا جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے تشریف فرمائے، انہوں نے اتنے ہزاروں ٹن وزن کی لکڑیاں اور رسیاں، اتنی لکڑیاں اور رسیاں لے کر آئے تھے، وہ آ کر انہیں کھلے میدان میں چھوڑ دی۔ جب وہ ساری پھینکی، انہوں نے جادو کیا تو ساری کی ساری رسیاں اور لکڑیاں سانپ بن کے چلنے لگیں، ایسے ڈھیر لگ گیا سانپوں کا، اتنی لکڑیوں کو ڈھیر تھا، اتنی زیادہ لکڑی تھی، اتنے سارے اونٹ بندھے ہوئے لکڑیوں کے رسیوں کے لائے گئے، سارے کے سارے سانپ بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصے کو پھینکا، عصے کو پھینکا۔ اب دیکھیں جی رب کے نبی کی صحبت کا فیض کتنا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے نبی کی صحبت کا فیض کتنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والا عصا زمین پہ گرا تو اژدہا بن گیا۔ کیا بنا؟ اژدہا بن گیا۔ اژدہا بن کر کے وہ ڈرا نہیں، وہ خائف نہیں ہوا کہ اتنے سارے سانپ ہیں، اتنے سارے جناب ناگ لگے پھرتے ہیں، کہیں یہ نہ ہو مجھے نقصان ہی پہنچا دیں۔ تو یہ اس اژدہا نے بتا دیا کہ رب کے نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے بندے ڈرتے نہیں ہیں۔ یار آقا علیہ السلام کے صحابہ کی شان ورا الورا ہے، مورخین لکھتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھنے والا ایک ایک بندہ شیر ہوتا تھا۔ یہ لیس کے لفظ لیوس میں سارے شیر تھے، سارے شیر تھے۔ یار باقی باتیں رہنے دیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ رہنے والا کتا جو تھا جی، ایک بزرگ آئے ان کے پاس شیر تھا جی، شیر کی سواری کرتے تھے، مریدوں کے ہاں جاتے تھے تو وہاں گائے کھاتا تھا وہ شیر پوری، آپ کا مہمان بنا تو آپ کے دروازے کے باہر جو کتا بیٹھا ہوتا نا چھوٹا سا کمزور تھا وہ اس نے جیسے دیکھا وہ شیر آیا تو شیر کی اس نے کہا طبیعت بڑا اس کی خراب ہے، یہ کیا عواری ہوٹل کے کھانے کھاتا ہے یہ بڑے بڑے ہوٹلوں کی ایک بکھوری پوری گائے اس کے منہ کو لگی، اسے کرتا ہوں درست۔ وہ جناب وہ کتا غوث پاک رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ بیٹھے وہ بھاگا جی، اس نے شیر ہی پاڑ کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا یہ پھر تک گائے کھانے والا ہندوؤں کی ماں کھا گیا ساری، بناتا ہوں اسے میں، ہے جی۔ اس نے پھر اسے سارے شیر کو پاڑ کے رکھ دیا۔ تو بتائیں یار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ بیٹھنے والا کتا شیر سے ڈرتا تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے بندے کتنے بہادر ہوں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کا یہ فیض تھا اور یہ فیضان تھا کہ آپ کی بارگاہ میں رہنے والا وہ عصا جو ہے وہ اتنا دلیر اور بہادر ہو گیا کہ وہ سارے کے سارے جتنے بھی سانپ پڑے تھے ان کے سب کو کھا گیا، سب کو کھا گیا۔ اور مزے کی بات دیکھیں، سب کو کھا کر کے نا جی موسیٰ علیہ السلام نے پھر اسے اٹھایا، فَإِذَا هِيَ ہمارا رب تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ عصے کا عصا ہو گیا۔ پھر کیا ہو گیا؟ عصے کا عصا ہو گیا۔ ثابت کیا ہوا؟ اتنے سارے ان کے سانپ کھا کے، اتنے سارے وہ سانپ تو اصل میں لکڑیاں تھیں نا، انہوں نے نظر بندی کر دی تھی سب کی، سب کو وہ سانپ نظر آ رہے تھے، تھی وہ لکڑیاں، تھی وہ رسیاں، اتنے ہزاروں ٹن لکڑیاں اور رسیاں کھا کے متاثر نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، کیسی بات ہے؟ اتنا کچھ کھا کے متاثر نہیں ہوا، جیسے کئی سارے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب تھے، وہ ختم پڑھنے گئے کہیں، حلوہ اتنا کھایا کہ دیوار پکڑ کے گھر پہنچے۔ ماں کہنے لگے ماں آج میں نے اتنا حلوہ کھایا دیوار کو پکڑ کے آیا ہوں۔ اس نے کہا بیٹا ابھی تو ناکام ہی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا تیرے ابا حضور جہاں بھی جاتے تھے وہاں ان کو چارپائی پہ لاتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو متاثر ہو گیا ہے، تیرا ابا بھی متاثر ہوتا تھا، یعنی جو بھی کھایا متاثر ہو گیا اس سے، تو وہ متاثر نہیں ہوا جی، ہزاروں ٹن لکڑیاں کھا کے، ہزاروں ٹن رسیاں کھا کے وہ متاثر نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا اسے۔ یار موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہاتھ ڈالا ویسے کا ویسے ہوا ہے جی۔ یار رب کے نبی کی صحبت میں رہنے والا اصل متاثر نہ ہو، اور رسول اللہ علیہ السلام کا اپنے آپ کو حضور کا غلام کہنے والا بندہ انگریزوں سے متاثر ہو جائے، یہودیوں سے متاثر ہو جائے،
ہیں، اپنے آپ کو جناب شیخ الاسلام کہنے والا، اپنے آپ کو جناب امیر ملت کہنے والا، اپنے آپ کو امین ملت کہنے والا، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہنے والا بندہ، مناظر اعظم، مفتی اعظم ہیں، سارا کچھ اپنے آپ کو کہہ کے ہندوؤں سے ڈر جائے، ہیں ہندوؤں سے متاثر ہوتا پھرے، انگریز کی ترقی سے متاثر ہوتا پھرے، تو یہ ذہن میں رہے، اسے چاہیے کہ وہ غور کرے، اسے رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ کا ایک تھوڑا سا بھی فیض نہیں ملا، ہاں فیض ملا اسے امام الانبیاء کا۔ یار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ کتا بیٹھے، شیر سے نہ ڈرے ہیں، اور یہ ملا پیر ہندو سے ڈرے بیٹھے ہیں، ہندو اب بدماش ہو گئے ہیں، مساجد گرا رہے ہیں، مسجدیں گرا رہے ہیں مسلمانوں کی، مسلمانوں کے کئی کئی علاقوں کو آگ لگا چکے ہیں، یہ پرسوں کی بات ہے۔ مولوی پیر سارے اپنے تھیلے اٹھا کے عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، میں نے کہا کون سے عمرے ہیں تمہارے، ہمیں بھی تو سمجھاؤ یار۔ اسلام پہ حملہ ہوا ہے نا، پوری دنیا کے مسلمان مکے آ رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا دین تھا نا، ہیں اور کوئی فکر نہ کرے، گھر والے کو تو فکر ہوتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینے سے روانہ ہوتے ہیں، مکے پہنچتے ہیں، مکے جب جاتے ہیں حاجی وہاں پہنچ رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کو بھی چھوڑ کے کربلا کی طرف روانہ ہو پڑے۔ تم کون ہو یار، کون سے عمرے کے لیے پھرتے ہو، کون سی زیارتیں کرتے پھرتے ہو، ہمیں بھی تو سمجھاؤ۔ بندہ کام ذرا نہ کرے دین کا، دین کے غلبے کا ایک قطرہ کام نہ کرے، اور پھنے خاں بن کے جناب تھیلے اٹھا کے وہاں پہنچا پھرے، کھڑے ہو کے زمزم پی رہے ہیں۔ میں نے کہا کون سے زمزم پی رہے ہو تم؟ وہاں جاتے ہیں نا تو کم از کم یار مطاف سے ہی پوچھ لیتا کہ یہاں آقا علیہ السلام کو کیسے انہوں نے زخمی کیا تھا، ہیں کوئی صفا سے پوچھ لیتا کہ آقا علیہ السلام کے سر میں ابو جہل ذلیل نے جناب وہ تلوار کی کمان مار کے آقا علیہ السلام کا سر کھول دیا تھا اس نے۔ بس گئے ہاتھ لگا کے واپس آ گئے، وہ جاتے ہیں زیارت کر کے آ جاتے ہیں، وہاں بڑی خوشبو تھی جی۔ میں نے کہا بس اتنے دیکھا تو نے، ہیں رسول اللہ علیہ السلام کو انہوں نے زخمی کیا ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اتنے زخمی ہو گئے آقا علیہ السلام کو چڑھاتے چڑھاتے، 9 صحابہ حضور کے شہید ہوئے آقا علیہ السلام کو بچاتے بچاتے وہاں، بتائیں 70 صحابہ حضور کے شہید ہو گئے احد کے اندر، تو گیا وہاں سے فاتح پڑھ کے واپس آ گیا، کیا کیا تو نے بتا؟ تو یہ اس موسیٰ علیہ السلام کے اسے نے بتایا کہ متاثر نہیں ہونا، کسی سے نہ ڈرنا ہے نہ ہی متاثر ہونا ہے۔ ایک بات اور دیکھیں جی، اسی آج کی منزل میں پڑھا ہم نے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا آپ کے دائیں ہاتھ میں عصا ہے، رب فرما رہا ہے موسیٰ ماتل کبھی امین کہ یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت امام اسماعیل حقی رحمہ اللہ ایک بہت بڑی بات نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جو ہے نا، اسے ہر بندے کو چاہیے کہ اپنا تعلق اہل اللہ کے ساتھ رکھے۔ کن کے ساتھ رکھے؟ اہل اللہ کے ساتھ، علماء کے ساتھ، شیوخ کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ۔ یہ باندر نچانے والے پیر نہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، وہ جو بیٹھ کے جناب دم پھونکے مار رہے ہیں وہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد پیر میرے علی شاہ جیسا پیر ہے، ہاں جو حضور کی شریعت کا عالم بھی ہو اور ساتھ ساتھ غیرت مند پیر بھی ہو، وہ پیر مراد ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پاس جایا کرو اور کوشش کرو کہ تمہاری محبت ان کے دل میں آئے، تمہاری محبت ان کے دل میں آئے، ان کی خدمت کرو تاکہ تمہاری محبت ان کے دل میں آئے، تمہارا مقام بن جائے ان کے دل میں۔ آگے وجہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ تیرے چہرے کی طرف دیکھے ہی نہ، رب تیری طرف دیکھے ہی نہ۔ فرماتے ہیں کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا، رب تبارک و تعالیٰ روزانہ بلا ناغہ 360 مرتبہ نظر رحمت ان کے دل پہ فرماتا ہے، 360 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے رب اہل اللہ کے دل پر۔ تو فرماتا ہے جب رب تبارک و تعالیٰ دیکھے گا تو اس ولی کے دل کے کونے کے اندر تیرا بھی نام پڑا ہوگا، فرماتا ہے اس برکت سے تیری بھی نجات ہو جائے گی۔ یہ نہیں سمجھ آئی؟ اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بڑی قابل غور ہے۔ جب بندہ اہل اللہ کے پاس جاتا رہے نا جی، تو پھر لوگ جو ہے نا وہ اہل اللہ سے بھی پوچھتے ہیں وہ کیا بنا اس کا، ہیں وہ جو آپ کے پاس آتا رہتا تھا، قربان جائیں موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہتا ہے عصا، رب پوچھ رہا ہے اس کا، خالق اور مالک پوچھ رہا ہے اس عصے کا، ماتل کا بھی امین کہ یا موسیٰ، وہ موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ عصا کے بارے میں رب کی بارگاہ میں بیان کریں۔ اب اس کا سیدھا سادہ جواب کیا بنتا تھا؟ ہے یا عصا، یہ ڈنڈا ہے، عصا ہے،
موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کریم متوجہ ہے، کریم نے کرم کی حد کر دی ہے، میرے عصے کے بارے میں پوچھ لیا ہے تو یہ عصا جب میرا ساتھ نہیں چھوڑتا کیوں نہ اس کا ذکر رب کی بارگاہ میں بھی کر دوں۔ میں تو کہنے لگا توکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مارب اخری، مولا اس کے ساتھ ٹیک بھی لگاتا ہوں، سبحان اللہ، درختوں پر پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے، اور جب بھوک لگے اسے زمین میں گاڑ دیتا ہوں، کھجوریں لگ جاتی ہیں، پک جاتی ہیں، لٹک جاتی ہیں، توڑ کے کھا لیتا ہوں، پھر اکھیڑتا ہوں، پھر ایسا بن جاتا ہے۔ میں کہیں چلا جاتا ہوں تو یہ پھر انسان بن کے میری بکریوں کی رکھوالی بھی کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں کی۔ اب اسے ثابت کیا ہوا کہ نبی کی بکریوں کا بھی رکھوالا بنتا ہے ایسا۔ نبی کی صحبت کا فیض دیکھیں، نبی کی صحبت کا فیضان دیکھیں، نبی کی صحبت میں رہتا ہے لکڑی کا ڈنڈا ہیں، وہ بکریوں تک بگیاڑ کو نہیں آنے دیتا ہیں۔ آج جو بندہ پیر شریعت بھی اور رہبر طریقت بھی ہو، وہ حضور کی امت کو کیسے کافروں کے حوالے کر سکتا ہے یار؟ انگریزوں کے حوالے کیسے کر سکتا ہے ہیں؟ اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام نے جو کلام بڑھایا نا، یہاں پہ ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام معراج پر گئے نا، موسیٰ علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حبیب، آپ نے جو فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، یہ کیسے ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کچھ دکھا دوں آپ کو۔ سبحان اللہ، ابھی 500 سال پڑے ہیں امام غزالی کو پیدا ہونے میں بھی، سبحان اللہ، لگ بھگ 500 سال پڑے ہیں امام غزالی کو پیدا ہونے میں بھی۔ آقا علیہ السلام نے یا روح الغزالی احضر، تو غزالی کی روح ذرا آنا یہاں۔ سبحان اللہ، امام غزالی رحمہ اللہ کی روح حاضر ہوئی تو فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری امت کا عالم ہے، پوچھو اس سے کیا پوچھتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیرا نام کیا ہے؟ امام غزالی رحمہ اللہ کہنے لگے میرا نام محمد ہے، میرے ابے کا نام محمد ہے، اس کا نام بھی محمد ہے، آگے اس کا نام بھی محمد ہے۔ سبحان اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تجھ سے تیرا نام پوچھا ہے، تو چنگا عالم ہے، تو نے لائن ہی باندھ دی ہے پوری۔ امام غزالی کہنے لگے حضور عرض کروں؟ فرمایا ہاں، رب تعالیٰ نے آپ کو پوچھا تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے، جواب یہی تھا یہ ڈنڈا ہے، آپ نے کہا تھا توکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مارب اخری۔ ہیں یہاں یہ ذہن میں رہے، آقا علیہ السلام نے اس وقت فرمایا ادب یا غزالی، ہو غزالی ادب کر، رب کا نبی ہے، ادب کر، یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ تو بات غور کرنے کی جو ہے وہ یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیوں بڑھایا اور امام غزالی نے کلام کیوں بڑھایا، بیچ کی بات دیکھیں۔ سبحان اللہ، جیسے بندے کو کسی کے ساتھ محبت ہو نا جی، کسی کے ساتھ محبت نہ ہو تو اس کا فون ایسے سن کے ہاں بھائی کی گل ہے، کیوں فون کیتا ہے تو؟ خیر ہے، کیوں کیتا ہے فون؟ کرتے نہیں کرتے؟ لیکن جس کے ساتھ محبت ہو اور سنائیں جی، نہیں وہ اور سنا، نہیں سنا نا پھر کوئی اور بھئی، اور کیا سنا ہے بتا تو دیا اس نے سارا، 2-4 باتیں کام کیوں کی، 1.5 گھنٹہ اور سنا، کیونکہ محبت ہے نا، تو وہ کلام کو طول دینا چاہتا ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کی توجہ میری طرف رہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، کہا کہ کریم جو متوجہ ہوا ہے، کیوں نہ اس مالک کی توجہ کو مزید حاصل کیا جائے۔ ہاں جی بتائیں جی، رب تبارک و تعالی متوجہ ہو موسیٰ علیہ السلام کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کلام لمبا کر دیں صرف لذت پانے کے لیے، مالک کی توجہ دیر پا تک حاصل کرنے کے لیے، تو حضرت کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ بھی ہو، ساتھ موسیٰ علیہ السلام بھی ہوں، امام غزالی آ جائیں، تو بتائیں غزالی کا کہاں دل کرے گا بارگاہ ختم نبوت کو چھوڑ کے چلا جائے گا؟ ہیں جی غزالی کا کہاں دل کرے گا بارگاہ ختم نبوت کو چھوڑ کے چلا جائے؟ تو پھر امام غزالی رحمہ اللہ نے کہا کہ موج نہیں لگ گئی آج، امام الانبیاء بھی ہیں، کلیم اللہ بھی بیٹھے ہیں، حبیب اللہ بھی بیٹھے ہیں، کیوں نہ بات کو بڑھایا جائے، ہیں بات کو بڑھایا جائے، چلو کسی نہ کسی بہانے بات ہی چلے، ہیں جی۔ تو حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے اس لیے کلام لمبا کیا، چلو میں بات کروں گا، وہ ٹوکیں گے، پھر جواب ہوگا، پھر حضور فرمائیں گے، چلو اس بہانے اس بات سے بچیں گے نا، چلو ابھی جاؤ، چلو کچھ تو بات بڑھے گی نا، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اللہ اکبر، کریم کے کرم کی حد ہو گئی بھائی، ہیں مالکوں نے ایسا نوازا، پھر امام غزالی رحمہ اللہ اتنے بڑے عالم، اور یہ ذہن میرے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ نے جس منہج کو شروع کیا تھا نا امام غزالی نے بغداد میں، اسی منہج کو آگے شروع کیا ہے، اسی منہج پہ کام کیا ہے امام غزالی رحمہ اللہ کے منہج پر، اور خود بلکہ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ نے اپنے کام کی، اپنے منہج کی بنیاد جو ہے احیاء العلوم شریف پر رکھی ہے،
احیاء العلوم شریف پر رکھی ہے، اسے پڑھ کر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر یہ ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ کام کو اس منہج پر کیا جائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو آگے لایا جائے۔ یہ دیکھیں جی، یہ ایک سورۃ طٰہٰ شریف کی آیت نمبر 114 ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، حبیب آپ دعا کریں اے میرے مولا، اے میرے رب، میرا علم بڑھا، میرا علم بڑھا۔ جاہل صوفیوں کو دیکھ لیں، وہ حضرت بلے شاہ رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے، علم بس کریو یار، یہ شعر جو ہے نا آپ کا حضرت بلے شاہ رحمہ اللہ کا، یہ ان کے لیے ہے جن کا علم ان کے لیے حجاب ہے، جن کا علم انہیں رب کی بارگاہ تک نہیں جانے دیتا، جن کا علم انہیں گمراہ کر گیا ہے، بے دین کر گیا، جیسے سرسور ہے یا اس جیسے بے دین لوگ ہیں، ان کا علم جنہیں راہ حق سے روکتا ہے، ان کو کہا ہے حضرت بلے شاہ رحمہ اللہ نے میں علم بس کری یار، بس کر یار، علم دی تو ان کی کرنا ہی ہے۔ تو یہ جاہل جو ہیں، یہ نعوذ باللہ من ذالک علماء کو کہتے پھرتے ہیں، علماء حقہ کو، او علم بس کریو یار، چھڑ دے علم نو۔ یہ بندہ پوچھے تجھے ابھی تک استنجا کرنے کے آداب نہیں آتے، تو پہلے کہتا پھرتا کہ علم بس کریو یار، ہیں یار؟ پوری کائنات کی اتنی چیزیں ہیں، کسی چیز کے بڑھنے کے لیے دعا کا حکم رب نے حبیب کو نہیں دیا۔ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ حکم نہیں دیا کہ حبیب آپ فلاں چیز کے بڑھنے کی دعا کریں، نہ، پورا قرآن دیکھیں، احادیث پاک کا ذخیرہ دیکھیں، صرف واحد شے ایسی ہے جس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علوم اولین اور آخرین عطا کر کے، اپنی وحی عطا کر کے، قرآن عطا کر کے، رب تبارک و تعالیٰ پھر فرما رہا ہے حبیب آپ دعا کریں نا، رب زدنی علما، مولا میرا علم بڑھا۔ بتائیں بھائی، اس علم سے باغی ہو چکے ہیں نعوذ باللہ یہ ذلیل لوگ ہیں، اس علم سے بھاگتے پھرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔